سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 164۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ بنی اسرائیل کے واقعات کے تسلسل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے ان کے ایک قوم اور ایک آبادی جو سمندر کے کنارے پہ تھی اور مچھلیوں کا کاروبار کرتے، شکار کرتے، اس سے اپنا روزگار چلاتے۔ ہمارے یہاں بھی آج بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ کاروباری مسائل میں شریعت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ کاروبار ہم جیسے بھی ہمیں صحیح لگتا ہے ہم کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ حالانکہ اسلام جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ایک روشن، بیضاء، منور اور مطہر شریعت ہے جو ہمیں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق مسائل میں رہنمائی فراہم کرتی ہے اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حلال کو اختیار کریں اور حرام سے بچیں۔ یہ لوگ جو تھے مچھلی کا شکار کرنے والے، ان کا ذہن بھی یہ بن گیا کہ اپنے مفاد کی خاطر ہم جو کرنا چاہیں اس کی اجازت ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے اللہ کے حکم کو حیلے اور بہانے سے بھی انہوں نے توڑا۔ جب اس طرح کی صورتحال پیش آئی تو ان کے اندر تین گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو خود یہ بری حرکت کرنے والا تھا، جو خود یہ عمل کر رہے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے ان کو روکا اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان سے مایوس ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ بھائی جو کر رہے ہمیں اس سے کیا، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، کرتے رہے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو آخر تک ان کو اس فعل بد سے روکتا رہا، یہ نہی عن المنکر کرتے رہے کہ یار نہ کرو، باز آ جاؤ، چھوڑ دو، یہ ٹھیک کام نہیں ہے۔ آخر تک مسلسل وہ روکتے رہے۔ اب جب اللہ پاک کی طرف سے اس بیہودہ حرکت پر ان پہ عذاب آیا تو میرے آپ کے لیے یہ عبرت کی جگہ ہے، عبرت کا مقام ہے
کہ عذاب ان پر بھی آیا جنہوں نے یہ فعل بد کیا، اور عذاب ان پر بھی آیا جنہوں نے کہا کہ جی جو کرتے ہیں کرتے رہے، ہمیں اس سے کیا۔ جو روکنے والے تھے صرف وہی بچے، جنہوں نے آخر تک کوشش کی کہ یہ اس بری حرکت کو چھوڑ دیں، وہی بچے۔ آج بھی میرے عزیز دوستو خلاف شریعت بہت سارے امور ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ شریعت کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ذہنیت کے ساتھ کہ یہ شریعت، یہ اصول، یہ اسلام کے احکامات یہ پرانے ہو گئے۔ اب ایک جماعت ایسی ہے جو آج بھی ان کو اس حرکت سے روکتی ہے کہ باز آ جاؤ، اللہ کے حکم کا مقابلہ نہ کرو، دین کے خلاف اس طرح علل اعلان مت آؤ۔ یقین کریں جب عذاب کا کوڑا برسے گا تو یہ روکنے والے ہی بچیں گے، اور جو خود عمل کرنے والے یا جو اس پر خاموشی سے تماشا دیکھنے والے یا یوں کہہ کر چپ ہو جانے والے کہ جی ہم کیا کریں، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں، یہ سب عذاب کا شکار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ تو آج جو برائیوں کا، بے حیائیوں کا، حرام کاریوں کا ایک سیلاب ہے، اس کے آگے اپنی مقدور بھر، ہمت بھر کوشش کرنا کہ یہ سیلاب رک جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں اپنی اس احساس ذمہ داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قالت امۃ منہم، انہی میں سے ایک گروہ ان سے کہنے لگا لم تعظون قوما، تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو، اللہ مہلکہم، جن کو اللہ ہلاک کرنے والے ہیں، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو سخت ترین عذاب دینے والے۔ علماء نے یہ لکھا ہے یہ وہ لوگ تھے جو پہلے روکتے رہے اور پھر انہوں نے مایوس ہو کر نہی عن المنکر چھوڑ دی، اور ان کے عمل میں ان کے ساتھ اس طرح شامل ہو گئے کہ بھائی پنجابی میں ہم جو کہہ دیتے ہیں جیڑا جتھے لگا لگا رہن دو، یہ کہہ کر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ جو روکنے والے تھے، جنہوں نے آخر تک اس بے حیائی اور بےہودگی کو روکنے کی کوشش کی، ان سے وہ کہنے لگے کہ بھائی تم ان کو کیوں روکتے ہو، بجائے اس کے کہ ان کا ساتھ دینے کے، بھیا چلو تم اچھا کام کر رہے ہو، برائیوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اس کی بجائے الٹا ان سے کہنے لگے کہ تم کیوں روک رہے ہو، اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، اللہ ان کو برباد کرنا چاہتا ہے، تمہیں کیا پڑی، تم اپنی نمازیں پڑھو، تم اپنی عبادات کرو، تم اپنے نیکی کے کاموں میں لگے رہو، تمہیں ان سے کیا سروکار۔ تو انہوں نے دو وجہ بتائی کہ ہم جو ان کو روک رہے ہیں، ہم جو ان کو برائی سے منع کر رہے ہیں، تو دو وجہ سے منع کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ کہنے لگے معذرتاً الی ربکم، ایک اس لیے کہ ہم کم سے کم اپنے رب کے سامنے معذرت تو کر سکیں گے، ہم تو اپنے رب کے سامنے کہہ سکیں گے کہ یا اللہ جتنی ہماری ہمت تھی ہم تو اپنی ڈیوٹی کرتے رہے، آخر تک ان کو روکتے رہے۔ ایک تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں کہ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ ان کو اس برائی سے روکنے کی کوشش کی اور آخر تک کوشش کی، اور دوسری ہماری وجہ یہ ان کو روکنے کی کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید ان میں سے کوئی ڈر جائے، شاید کسی وقت کسی کو ہدایت مل جائے، اس لیے ہم ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو برائی سے روک رہے ہیں۔ ایک تو ہماری رب کے سامنے ہماری معذرت ہو جائے، ہمارا عذر بیان ہو جائے، ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اور دوسرا شاید ان میں کسی کو توفیق ہو جائے اور وہ بھی بچ جائے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے فلما نسوا ما ذکروا بہ،
جب ان لوگوں نے بالکل بھلا دیا اس کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی نصیحت کی، لوگوں نے بھی نصیحت کی، لیکن جب انہوں نے کسی چیز پہ کوئی کام نہیں دھرا، فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دی صرف ان کو جو اس برائی سے روکتے تھے، جو اس گناہ کے کام سے روکنے والے تھے، ہم نے ان کو نجات دی۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کو ہم نے پکڑا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، سخت ترین عذاب میں، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ عذاب میں پکڑے گئے۔ اور عذاب کیا آیا؟ فرمایا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ برائیوں سے روکنے والے بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آج علماء کی ہم قدر کریں جو ہمیں برائی سے روکتے ہیں، ناجائز چیزوں سے روکتے ہیں، ناجائز کمائیوں سے روکتے ہیں، سود سے منع کرتے ہیں، وہ تبلیغ والے ہوں، علماء ہوں، دین والے ہوں، کوئی بھی برائی سے روکنے والا اللہ کا انعام ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن جب انسان روکنے والوں کے روکنے کے باوجود سرکشی کرے، دیکھو میرے عزیز دوستو، نافرمانی پہ یہ سزا نہیں، عتو کا معنی ہوتا ہے سرکش ہو جانا، دلیر ہو جانا، اللہ کے حکموں کو دھڑلے سے توڑنے لگ جانا، علل اعلان توڑنا۔ اللہ پاک فرماتے جب اس طرح کی لوگوں کے اندر سرکشی آ گئی تو قلنا لہم، ہم نے پھر ان سے کیا کہا، کونوا قردۃ خاسئین، اب تم بندر بن جاؤ ذلیل قسم کے۔ علماء نے لکھا ہے ایک رات ایسی آئی، یہ جو روکنے والے تھے انہوں نے درمیان میں دیواریں کر کے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ بھی ضروری ہے، اگر کسی جگہ برائی کرنے والے برائی سے باز نہ آئے تو بندہ خود ان سے الگ ہو جائے، روکتا بھی رہے ان سے الگ بھی ہو جائے۔ انہوں نے دیوار کر کے خود کو الگ کر لیا۔ ایک رات صبح اٹھے، دوسری طرف بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، مکمل سناٹا۔ انہوں نے جھانک کر دیکھا بھی ادھر کیا صورتحال ہوئی ہے، ایک دم اتنی خاموشی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو جوان آدمی ہیں وہ سب بندر بن چکے، جو بوڑھے آدمی وہ سب خنزیر بن چکے۔ اللہ نے رات کوئی شکلیں بگاڑ دی سب۔ میرے محترم دوستو، میرا اللہ قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آج ایسے لوگ بھی ہیں جو اس بات کو مانتے نہیں، تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں انسان کیسے بندر بن سکتا ہے، انسان کیسے بندر بن سکتا ہے۔ حالانکہ یہی لوگ ہیں کہ جب ان کو ایک انگریز ڈرون یہ نظریہ دیتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا پھر ترقی کر کے انسان بن گیا، اس کی بات تو مان لی انہوں نے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ بتا رہے ہیں کہ انسان جب انسانیت سے گرا تو تنزلی کرتے ہوئے وہ بندر بن گیا، تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث یوں ہے کہ میری امت میں بھی شکلیں بگڑے گی، میری امت میں بھی زمین میں دھنسنا ہوگا، میری امت میں بھی ایسے عذاب آئیں گے کہ لوگ صبح اٹھیں گے تو وہ انسان کی بجائے بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رقص و سرود اور موسیقی اور شراب کی محفلوں کو سر عام اس کو جو ہے وہ منعقد کریں گے اور اس میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور پھر یہ لوگ آگے چلے نہیں، 2-3 دن کے اندر اندر سب مر گئے۔ یہ نہیں کہ آج کے جو بندر ہیں وہ ان کی نسل ہے، وہ تو الگ مخلوق ہے، وہ بندر علیحدہ مخلوق ہے، یہ نہیں ہے، نہ ان کی نسل سے ہیں۔ ان کو تو اللہ نے بندر بنایا اور 3 دن کے اندر اندر سارے ختم ہو گئے، ان کی آگے نسل نہیں چلی۔
وہ بندر الگ ہیں جو آج دنیا میں پائے جا رہے ہیں، وہ الگ اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، یہاں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو لوگ کام کاج میں، کاروبار میں، معاشی ترقیات میں سمجھتے ہیں کہ دین ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے، دین کو سائیڈ پہ رکھ کے ہم ترقی کر سکتے ہیں، ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ وہ دین کو اگر سائیڈ پہ رکھیں گے تو نہ صرف یہ کہ کبھی ترقی نہیں ہو سکے گی، بلکہ الٹا تنزلی ہو کر ہو سکتا ہے انسانیت کے مقام سے بھی گر جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہذا اپنے معاشی اصولوں کو، کاروباری اپنے معاملات کو بھی ہمیں شریعت کے تابع کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كما أنت أهل صل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى